بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رنگ و نور شمارہ 526۔ اما من الارض فلا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی کرامت دکھا دی، ہمارے زمانے کے مجاہدین کی کرامت، ایمان کو قوت اور دلوں کو شفا دینے والی کرامت، حوصلہ، ہمت اور جذبہ بڑھانے والی کرامت۔ 4 مجاہدین نے انڈیا کے پٹھان کوٹ فضائی اڈے پر حملہ کیا، جمعہ شریف کے بعد والی رات تہجد کے وقت، جی ہاں 3 بجے کے آس پاس، وہ وقت جب زمین آسمان کے قریب ہو جاتی ہے، جب دعاؤں اور آہوں کے نالے عرش کو چھوتے ہیں، جب رحمت کا مالک آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، جب معافی مانگنے والوں کو فوراً معافی دے دی جاتی ہے، جب رزق مانگنے والوں کے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے ہیں، جب نفس روندا جاتا ہے اور زبان سیدھی چلتی ہے۔ یہ اللہ والے مجاہدین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اللہ تعالیٰ کو اپنی جان بیچنے، مظلوموں کا بدلہ لینے اور زمین کو فساد اور نجاست سے پاک کرنے کے لیے انڈین فضائیہ کے مضبوط ترین اڈے میں گھس گئے۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی اور کیا منظر، کیا جذبے ہوں گے اور کیا نعرے، کیا کیفیت ہوگی اور کیا سرمستی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حملے کو 48 گھنٹے بیت چکے، مشرکین ابھی تک نہ ان مجاہدین کی تعداد سمجھ سکے اور نہ ان کے آنے کے راستے۔ ہاں بے شک وہ فرشتے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے غزوہ بدر میں جہادی وردی پہنی تھی، وہ قیامت تک کے برحق مجاہدین کے لیے اترتے رہتے ہیں۔ خبریں سنتے ہوئے کون یقین کر رہا ہوگا کہ اتنی سردی اور اتنے سخت موسم میں کوئی بغیر سوئے بغیر کھائے 48 گھنٹے لڑ سکتا ہے؟ آپ 24 گھنٹے مسلسل جاگ کر دیکھ لیں، دماغ لرز جائے گا۔ آپ 24 گھنٹے بھوکے رہ کر دیکھ لیں، چکر آ جائیں گے۔ مگر یہاں ٹینکوں، بختربند گاڑیوں اور ہیلی کاپٹروں کا سامنا تھا، مگر وہ ایمانی شان کے ساتھ تازہ دم لڑتے رہے اور دشمنوں قاتلوں کی لاشیں گراتے رہے۔ ان کے خلاف ہر اسلحہ، ہر قوت اور ہر عسکری ٹیکنالوجی استعمال ہوئی، مگر ان کو آسمان سے مدد بھی آ رہی تھی اور رزق بھی۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک بار ایک چھوٹے سے لشکر کے ساتھ دشمنوں کے بہت بڑے لشکر کے سامنے ہوئے۔ دشمنوں نے کہا ہتھیار ڈال دو، مٹھی بھر افراد ہو، ہمارے سامنے چند منٹ تک بھی نہ ٹھہر سکو گے۔ جواب میں فرمایا تم اسلام قبول کر لو، یا ہتھیار ڈال کر جزیہ دو، یا مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ دشمنوں کے سالار نے حیرت سے پوچھا کیا تمہارے لیے کوئی بڑی کمک اور مدد آنے والی ہے؟ فرمایا اما من الارض فلا، زمین سے تو کسی مدد اور کمک کے پہنچنے کا امکان نہیں، مگر آسمان سے ضرور ہے۔ اور پھر وہی ہوا جو ان کا گمان تھا، بالکل واضح اور سچا ارشاد ہے، انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ مجھ سے جو گمان رکھتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق اپنی شان دکھاتا ہوں۔ کل یوم ہوا فی شأن، ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک نئی شان ہے۔ چند دن پہلے انڈین فوجی کشمیر کے نہتے مسلمانوں کی لاشیں گرا رہے تھے، مگر 2 جنوری سے وہ اپنے قابل فخر سورماؤں کی لاشیں گھسیٹ رہے ہیں۔ NSG بلیک کیٹ کمانڈو کا ماہر کرنل نرنجن، نشانہ بازی میں سونے کا تمغہ جیتنے والا عالمی شہرت یافتہ صوبیدار فتح سنگھ، اور معلوم نہیں کون کون، سب کھیت ہو گئے، بری طرح مارے گئے۔ پہلے اعلان کیا کہ مجاہدین 6 ہیں اور ہم نے سب مار دیے ہیں، پھر اعلان ہوا کہ ایک اور بھی ہے اور وہ زندہ ہے اور لڑ رہا ہے، پھر بتایا گیا کہ نہیں 2 اور بھی زندہ ہیں اور جنگ کر رہے ہیں۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نصرت نہیں تو اور کیا ہے، یہ واضح کرامت نہیں تو اور کیا ہے، یہ جہاد اور مجاہدین کی حقانیت نہیں تو اور کیا ہے، یہ مظلوم اور مقرب محمد افضل گرو شہید کی روحانی اور جہادی سلطنت نہیں تو اور کیا ہے۔ اب اتنا بڑا ملک رو رہا ہے اور بزدلوں کی طرح الزامات لگا رہا ہے۔ پاکستان کے حکمران انڈیا کے الزامات کے سامنے معلوم نہیں کیوں جھکتے ہیں، کیوں شرماتے ہیں۔ انڈیا نے مشرقی پاکستان کاٹ ڈالا، انڈیا نے بلوچستان کو آگ کی بھٹی بنا دیا، انڈیا نے کراچی کو مسلمانوں کا مذبح خانہ بنا دیا، انڈیا نے افغانستان میں پاکستان کے خلاف اڈے کھول دیے، انڈیا نے پیارے کشمیر کو لہو لہو کر دیا، انڈیا نے بابری مسجد سمیت بے شمار مساجد کو ویران کیا، انڈیا نے کبھی پاکستان کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کیا۔ پھر ایسے مکار دشمن کے دباؤ میں آنا کون سی عقل مندی ہے اور کون سی غیرت؟ یہ حکمرانوں کی بھول ہے کہ انڈیا سے یاری پاکستان کو ایشیا کا ٹائیگر بنا دے گی۔ نیپال والوں سے جا کر پوچھو انہیں انڈیا کی یاری اور غلامی نے کیا دیا، سری لنکا سے پوچھو اسے انڈیا نے کہاں کا چھوڑا۔ پاکستان کا تو وہ ہمیشہ سے دشمن ہے، وہ تمہیں ترقی کے نام پر نچوڑ لے گا۔ کاش تم مشرکین کے مزاج کو سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے انما المشرکون نجس، کہ ہر مشرک سراسر نجاست ہے، گند ہے اور خرابی ہے۔
پھر قرآن مجید نے بہت عجیب نکتہ سمجھایا، اے مسلمانوں، معاشی ترقی کے دھوکے میں مشرکین سے یاری نہ کر بیٹھنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا۔ تم ان مشرکوں کو اپنے حرم کے قریب نہ آنے دو، دل کے قریب لانے کا تو سوال ہی نہیں۔ کون کلمہ گو مسلمان اپنے دل کو نجاست سے آلودہ کر سکتا ہے؟ تجارت، ترقی سب دھوکہ ہے۔ حکمرانوں، اگر ہماری نہیں سنتے تو نہ سنو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو تو مانو، اللہ تعالیٰ کے فرمان کو تو سنو، نہیں سنو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے، ہاں صرف اپنا۔ ایمان والوں کا اور مجاہدین کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ جن کی نصرت کے لیے فرشتے اترتے ہیں، اور وہ جو رب تعالیٰ سے سودا کر چکے ہیں، ان کو ستا کر تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ جاں باز سرفروش فدائیوں کی پاکیزہ ماؤں کو سلام، شہداء اسلام کی عظمت اور کرامت کو سلام۔ ایک مومن 5 شدائد۔ گزشتہ رنگ و نور میں عرض کیا تھا، ایک خالص اور سچے مومن کو 5 مخالفین، 5 امتحانات اور 5 شدائد کا سامنا ہوتا ہے۔ مسلمان اس سے حسد کرتے ہیں، منافق اس سے بغض رکھتے ہیں، کافر اس سے قتال کرتے ہیں، شیطان اس کو گمراہ کرتا ہے اور نفس اس سے جھگڑے کرتا ہے۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان 5 سختیوں سے نہ گھبرائے بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے۔